معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور سے ہی تقلید شخصی شروع ہو گئی تھی. اور ہاں یہ ہوا ضرور کہ بعد کے اندر جب 400 ہجری ہو گئی اور اہل علم نے دیکھا کہ اب کون کون سے مجتہدین ہیں جن کے علوم محفوظ ہیں، جن کے فنون محفوظ ہیں، جن کے طلبہ محفوظ ہیں، جن کی کتابیں موجود ہیں، جنہوں نے ہر فقہ کے ابواب کے اندر وافر مقدار میں ذخیرہ علم چھوڑا ہے، تو وہ صرف 4 تھے. یعنی وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تو اب علماء کا اس بات کے اوپر اجماع ہوا کہ اب اگر کسی کو مسائل فقہیہ میں تقلید کرنی ہے تو ان چاروں کی فقہ کے اندر مکمل قرآن، مکمل حدیث کا احاطہ کیا گیا ہے اور مکمل مواد ہر علم سے متعلق، ہر فن سے متعلق موجود ہے. تو اب اس کو اگر اقتداء کرنی ہے تو وہ انہی کی کرے. اور جس علاقے کے اندر جو علماء کرام کی جماعت جس کی اقتداء کرتی ہے، مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان ہے، ہندوستان ہے، افغانستان ہے، عراق ہے، بہت سارے علاقے ہیں جس کے اندر، انڈونیشیا ہے، ہر جگہ پہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں، علماء، انہیں کے طلبہ اور ان کا علمی ذخیرہ ہی دارالافتاؤں کے اندر اور علمی تعلیم گاہوں کے اندر موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ خود بخود پھر تقلید امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہو جاتی ہے. مصر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اسی طرح تقلید ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر امام شافعی کے طلبہ اور ان کے تلامذہ اور ان کے جو ہے وہ علمی ذخیرہ وہاں موجود ہے، کتابیں موجود ہیں، وہ لوگ ان کو ہی ترجیح دیتے ہیں.